میں گاؤں سے شہر گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ واپسی پہ سوچا کہ تھوڑے سے پھل لے جاؤں، گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ پھلوں کی دکان پہ موٹر سائیکل کھڑی کی اور پھلوں کو ایک ایک دانہ کھا کر اور پکڑ کر اور عورتوں کی طرح دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ قیمت طے کر لینے کے بعد پھلوں کے دونوں تھیلوں سمیت خود کو بائک کے حوالے کیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں جب اکیلا سفر کرتا ہوں تو مہدی حسن یا جگجیت سنگھ کی غزلیں گنگنانے لگتا ہوں، اور یہ موقع مجھے ملتا ہے بھی اسی وقت ہے جب میں اکیلا ہوتا ہوں، کیونکہ دوسرا شخص میرے سر برداشت نہیں کر پاتا۔ بس پھر میں شروع ہو گیا۔ کل ملا کے 5-6 غزلوں کی ہی مسافت تھی۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ میں جگجیت سنگھ کی یہ غزل پورے مزے سے گا رہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکی نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ دیا۔ میں نے بائک سے پہلے غزل کو روک دینا مناسب سمجھا اور پھر اس کے سامنے بریک لگا دی۔ لڑکی نے دوپٹے کے نقاب سے اپنا حسن ڈھانپا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، ٹریفک بھی اس روڈ پہ زیادہ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے لفٹ مانگی، لفٹ کرائی نہیں۔ عام لڑکوں کی طرح میں نے بھی لفٹ دے دی۔ دو مخالف جنس جب یوں قریب ہوں تو جذبات کا ابھرنا لازمی ہے۔ بس پھر وہی ہوا، وہ میری سوچوں سے ہوتی ہوئی میرے اعصاب پہ چھانے لگی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے آشنا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہماری گفتگو یا ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عورت ہو اور باتونی نہ ہو، بہت کم ایسا ملتا ہے، لیکن پہلے ملاقات تکلفانہ ہی ہوا کرتی ہے۔ سو یوں تھوڑا شرماتے بجاتے سلام دعا کے بعد باتوں کا سلسلہ اور پھر سوال و جواب شروع ہو گئے، جیسے میں کسی سائنس کی کتاب زبان سنانے کے لیے کسی ممتحن کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہاں کے ہو، کیا کرتے ہو، شادی ہو چکی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوالات اس کی نسوانی انداز میں ہرگز برے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ دماغ کی نسوں میں گرمی کی بارش کے قطروں کی طرح تازگی بھر رہے تھے۔ اس سفری ملاقات کو طوالت دینے اور اس پر اپنی دھاک جمانے کے لیے میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بالکل کم کر دی۔ اس کے سامنے مجھے ہر پہلو، چاہے وہ تعلیمی ہو، معاشرتی ہو یا نجی ہو، میں خود کو اچھا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ سو میں گفت و شنید میں مٹھاس اور انگریزی زبان کا سہارا لے رہا تھا۔ نام پتہ سے لے کر موبائل نمبر اور گھر کے افراد تک سب کچھ بتا چکا تھا۔ عام طور پر لڑکا لڑکی اور لڑکیاں لڑکوں کو یا اپنی ہم جنس کو پہلی ملاقات میں اتنے ذاتی سوال نہیں بتایا کرتے، لیکن کیا کروں کہ انسان ایک نفسی انسان بھی رہتا ہے۔ اس نے میرا نام پوچھا، پھر موبائل نمبر مانگا۔ میں نے انگلش میں ہر نمبر بتایا اور نمبر ڈائل کر کے بولی، میں نے آپ کا نمبر انور کے نام سے سیو کر لیا ہے، میرا 087 والا لاسٹ میں ہے، اسے اقرا کے نام سے سیو کر لینا، اور جب بھی کبھی بھی ملنا چاہو تو رابطہ کر لینا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا جو کچھ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیا وہ بھی سوچ رہی ہے؟ شاید ایسا ہو سکتا تھا، من کے بھید کون جانے، لیکن اب تو وہ کھل کر باتیں کرنے لگ گئی تھی اور میں نے بھی اپنی شرم اتار پھینکی تھی۔ ایک دم اس نے پوچھا، جگہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگی، پاگل، رات ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتا میں کیا چاہتی ہوں، نہیں تو میں لے چلوں کہیں؟ میں نے جواباً شرماتے ہوئے بولا، نہیں، جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو تمہیں تب ہی سمجھ گیا تھا جب آپ کندھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی اور میرا منہ میں ہی ایسا تھا۔ اس نے، اچھا یہ بتاؤ کتنے پیسے دو گے، آپ کتنے لیتی ہیں؟ میں نے سوال پہ سوال کر دیا۔ بولی، 1500، اگر زیادہ دے سکتے ہو تو بھی آپ کا شکریہ بھی۔ شکریہ؟ اس کا شکریہ کہنے کا انداز مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ شکریہ مطلب؟ میں نے موٹر سائیکل روک کے پوچھا۔ وہ نیچے اتر کر بولی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی، کوئی بات نہیں، آپ جتنے بھی دے دینا، اور ہاں، مجھے گھر کے قریب اتار دینا، زیادہ دور نہیں وہ، جیسا کہ میرے شکریہ والے سوال کو ہی کھا گئی ہو، ایسا کہ جیسے اس نے میری بات ہی ٹال دی ہو۔ گھر میں اور کون ہے؟ یہ سوال میں نے تھوڑے سے سخت لہجے میں کیا۔ میں اور میرے 2 بیٹے، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹوں کا سن کر میرے سوال اور میرا ذہن بدل چکا تھا۔ تو آپ کے بیٹے اکیلے ہیں، گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، رات ہو رہی ہے؟ میرے اس حیرت زدہ سوال پر اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا، ان کو یہ پتہ ہے کہ ماما کام پر گئی ہیں، عشاء سے پہلے یا عشاء تک آ جائیں گی، کھانا وغیرہ تیار کر کے آئی ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں اور نہ ہی اتنے سوال جواب کریں، اگر کچھ کرنا ہے تو جلدی کریں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں نے عشاء تک گھر جانا ہے، نہیں تو مجھے یہیں اتار دیں، مہربانی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرے سوال اور سوچوں کا محور بدل گئے تھے۔ اب تو مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور میں غصے سے بات کرنے لگ گیا۔ 2 بچوں کی ماں ہو، شرم کرو، آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے، کام کاج کر سکتی ہو، جاب وغیرہ۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسے ڈانٹ رہا ہوں اور وہ رو رہی تھی۔
بار بار آنکھوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ نقاب اتار کر دوپٹے سے آنکھیں صاف کرنے لگی اور بتانے لگی، کام تو کرتی ہوں شام تک، ایک گھر میں صبح، ایک گھر میں دوپہر سے شام تک، بس کام سے فارغ ہو کر باہر نکلی تھی۔ اب وہ باتیں کرتے کرتے زار و خطار روئی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اس پر اب غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں غصے سے سوال کر رہا تھا، کیوں نکلی؟ ایسی بھی کیا مجبوری ہے یہ سب؟ اپنی بات وہ اب رو کر سنا رہی تھی، جیسے اس کو علم ہو گیا ہو میں اب اس کے قابو میں نہیں آنے والا۔ وہ کڑوا سچ بولے چلی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اس کے دکھ سن رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، میں انہیں اچھے اسکول میں بھیجتی ہوں، ان کے اچھے مستقبل کی امیدیں مجھے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ میں پہلے فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی، گھر کا راشن اور ان کی فیس بمشکل پوری ہو جاتی تھی، مگر فیکٹری میں لڑکے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ 3 مہینے پہلے مجھے بہت مجبور ہو کر فیکٹری چھوڑنا پڑ گئی۔ اب گھروں میں کام کرتی ہوں، راشن پورا ہو جاتا ہے، مگر اسکول کی فیس کی وجہ سے میرے دونوں بچے گھر بیٹھے ہیں۔ انہیں پرنسپل نے نکال دیا اور کہا تب آنا جب فیس ہوگی۔ میں خود بھی اسکول گئی تھی، پرنسپل صاحب سے بات کی، فیس کے لیے کچھ دن مانگے، مگر مایوس ہو کر گھر آئی۔ اپنے بچوں کی فیس دینی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے پوچھا، کتنی فیس ہے بچوں کی؟ کہنے لگی 6000، مگر کل رات کو 2000 ہو گیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا پیسے دینے کا اور سوچنے لگا ہم لوگ کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے نہ میں اور میرے جیسے لوگ کبھی بھی کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کرتے جب تک ان کا دکھ ان کی زبان اور چہرے پر عیاں نہ ہو جائے۔ میں نے اقرا سے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے اس بات پر معاف کر دینا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تجھے تب ہی سمجھ گیا تھا جب آپ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی، مگر افسوس میں تجھے سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے بٹوے سے 5000 نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آئندہ ضرور آپ کو کال کروں گا اور آپ سے ملتا رہوں گا۔ اب میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا، یہ فروٹ اس لیے لیا تھا کہ گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنوں کی خوشیاں کتنی عزیز ہیں، ہم بے حس لوگوں کو دوسروں کا احساس تک نہیں۔ ہمیں اپنی بساط کے مطابق انسانی رشتے کو تو اہمیت دینی چاہیے۔ کھنول کرونا دیکھ کر میری ظاہری آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور اندر ہی سے میں دھاڑے مارتے ہوئے رو رہا تھا۔ وہ مجھے مال و زر کی خوشیوں کی لمبی عمر کی ڈھیروں دعائیں دیتی چلی جا رہی تھی اور میں شرمندہ ہو رہا تھا، خود سے، اپنی زندگی سے، اپنی سانسوں سے۔ اقرا کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے کو جا رہا تھا۔ اس کی داستان مجھے شرمندہ کر رہی تھی، مجھے اپنے ہونے پہ دکھ ہو رہا تھا۔ میری سانسیں کیوں چل رہی ہیں؟ ہم جیسوں کو تو مر جانا چاہیے، ہم لوگ بہت خود غرض ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔